سن 61 ہجری میں پیش آنے والے ایک واقعے پہ آپ عین واقعے پہ رہ کر کس قدر شاعری کریں گے؟ یہ بات تو مرثیے میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ انیس نے مرثیے کو کس حد تک ہندوستان کی ثقافت سے ملایا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے نوحے کا انتخاب کیوں کیا، لیکن بس صرف ایک جملے میں بات کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد وہاں تھا، اور ان کی ایک آہ الٹ دیتی جہاں کو، لیکن عرش پر شکر گیا کوئی شکایت نہیں۔ السلام علیکم۔ شاچن ٹائمز دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں پروگرام ہم سخن کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ محرم الحرام کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے گلگت بلتستان کے معروف نوجوان شاعر جناب عارف صاحب آج ہمارے مہمان ہوں گے۔ رسائے ادب کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہے۔ آج کل گلگت بلتستان کے علاوہ ملک کے بہت سارے عزائیہ انجمنوں میں ان کے نوحے پڑھے جاتے ہیں۔ سلام و منقبت کے حوالے سے ان کی ادبی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم عارف صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عارف، یقیناً محرم الحرام کا وقت ہے، اس وقت آپ کافی مصروف ہوں گے، یقیناً یہ آپ کے دن ہے، آپ اس میں محنت کرتے ہیں، تو بطور شاعر آپ یہ فرمائیے گا کہ جو نوحہ نگاری کا صنف ہے وہ کتنا مشکل ہے، اور نوجوانی میں ہی آپ نے اس صنف کو آزمایا یا اس صنف میں کہنے کی کوشش کی، اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کی خدمت میں بھی سلام، اور سلام ہو مولا حسین پر اور آپ کی آل پر کہ جنہوں نے مجھ سے حقیر کو اس صف میں لا کے کھڑا کر دیا کہ جس کو خادمین عزا کا صف کہا جاتا ہے۔ خادمین عزا کی صف میں میری آمد کیسے ہوئی؟ اس سوال پہ آتے آتے عاشق صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ نوحہ نگاری ہی کی صنف کیا ہے، تو اس پر اس مصرے سے میں بلکہ شعر سے میں بات کروں گا کہ حق ادا ہو نہیں سکتا کبھی نوحوں کا صاحب، آج تک سوچ رہا ہوں کہ میں کیا ہے نوحہ۔ تو ایک تو بات یہ ہے، میں جہاں تک اس دنیا کی محدود زندگی میں سمجھا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں ادب کی نظر سے، میں اس پروگرام کو ذرا لٹریچر کی طرف لے کے جاؤں گا، کہ اگر ہم ادب کی طرف سے نظر سے دیکھتے ہیں تو ہر تخلیق کار کے دل میں کوئی نہ کوئی سوز، کوئی نہ کوئی غم، کوئی محرومی یا کوئی احساس جاگزیں ضرور ہوتا ہے، پنہا ہوتا ہے، جو پھر اظہار کے پیرائے میں ڈھلتا ہے۔ اور مسلمانان نے اسلام یا مسلمانان عالم کی اگر بات کروں تو یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس حسین ایک حرارت کی صورت میں پہلے سے ہی موجود ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کیا شعراء جو ہے وہ کسی کے عشق میں یا محبت میں گرفتار ہو کے شاعری کرتے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جس سے آپ عقیدے کی زبان میں عشق کر رہے ہیں وہ حسین سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس قابل ہے، کیونکہ آپ انسانیت کے اگر تقاضوں میں بھی تولیں گے تو یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے صرف اسلام کی نہیں بلکہ انسانیت کی معراج قائم کی۔ یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم سب جب شعور کے پہلے مرحلے پہ داخل ہوتے ہیں عاشق صاحب، یہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں سارے خطے کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص اس بلتستان میں، کہ ہم شعور کے پہلے مرحلے پہ جو چیز سیکھتے ہیں وہ ہے حسین۔ یقیناً پھر میرے اندر یہ بات کچھ اس طرح سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئی، یا مجھ میں یہ بات واضح طور پر میں نے اس کا اثر اس لیے زیادہ محسوس کیا کہ میرے والد مرحوم خود عزادار فطرت کے تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر فرش عزا پہ مجالس کو سننا، مجالس میں جانا، جلوسوں میں جانا، یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا جو غیر معمولی ہو، ہمارے ہاں یہ باتیں معمول کی ہیں۔ تاہم اس کے بعد جب میں نے شعر کہنا شروع کر دیا تب کہیں سے اس بات کا خود مجھ بھی ادراک نہ تھا کہ میں کربلا لکھوں گا۔ تاہم ایسا ہوا کہ 2002 سے عاشق صاحب میں نوحے پڑھ رہا، اور 2005 سے میں نے باقاعدہ مشاعروں میں شرکت شروع کی اور شاعری شروع کی۔ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2005 سے میری شاعری باضابطہ شروع ہوئی۔ تو میں نے آغاز ہی سلام سے کیا تھا، بالکل۔ غزلیں بھی کہیں۔ کیا آپ کو وہ سلام کا شعر یاد ہو
جو آپ نے پہلی بار آپ نے مجھے کہا تھا۔ شاید اس کا مطلب کچھ میرے ذہن میں ہے کہ غم میں حسین کے یہ جہاں پر ولال ہے، ہم، فرزند ہے علی کا جو زہرا کا لال ہے۔ اچھا عارف، آپ اتنے عرصے سے آپ نوحہ نگاری فرما رہے ہیں، اور بلتستان میں جو اردو ادب کی جو نوحہ نگاری کی شاعری ہے وہ 1840 کے بعد سے یقیناً شروع ہوتا ہوگا، تو آج کے دن تک جو ہمارے دنیائے ادب ہے، جہاں کراچی ہے، مراکز ہے، وہاں پر بھی نوحہ نگاری کی صنف موجود ہے، وہاں بھی نوحے پڑھے جاتے ہیں، تو کیا فرق پاتا ہے وہاں پر جو لکھے جانے والے نوحے اور یہاں پر لکھے جانے والے نوحے؟ اور جب آپ نے اس صنف میں قدم رکھا تو کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا اور آپ گزر رہے ہیں؟ عاشق صاحب، بہت اچھا سوال ہے۔ رسائی ادب پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آج بھی جو ہمارا رائج ادب ہے اس میں نوحہ ایک مبہم صورتحال میں ہے۔ جی، نوحے کو باضابطہ کسی صنف کے طور پہ اردو ادب میں اردو قبول ادب نہیں میں کیا؟ ادب کی بات کر رہا ہوں، یہ مجالس بالکل اعضاء کی بات نہیں کر بالکل رہا۔ صحیح بات۔ ایک مسئلہ یہ موجود ہے۔ اچھا، اس کا ادراک مجھے کیسے ہوا کہ حال ہی میں میرا پی ایچ ڈی میں جو میرا تحقیقی مقالہ ہے وہ مرثیے کے اوپر منظور ہو چکا ہے، لیکن میں نوحے پہ ہی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تھا۔ تب جا کے ان مباحث کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے کہ آیا چہرہ، سراپا، رخصت، رجز جیسے مختلف عناصر کے ٹکڑوں کو کہیں نوحہ کہا جاتا ہے یا نوحہ از خود کوئی صنف ہے؟ کوئی صنف ہے۔ آپ دیکھیں، ہم منقبت یا غزل کی حیت میں بھی نوحہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جی ہاں، مثلث میں بھی لکھتے ہیں، مربع میں بھی لکھتے ہیں، ہیں۔ اور پھر ہے تو موضوعاتی شاعری، لیکن اس موضوعاتی شاعری کو جب آپ نے کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کی تو یہ چونکہ مرثیے کا دامن بہت وسیع ہے یقیناً تو اس وجہ سے نوحہ نسبتاً محدود ہو جاتا ہے، اور نوحے کو لفظ نوحہ کا اطلاق اس پہ کیوں ہوگا؟ ورنہ تو آپ اس کو نظم، لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن یہ حیت اس کی گیت کے حساب جی سے ہاں، بھی جس طرح آپ گیتیں لکھی گئی ہے یا جو اردو ادب میں جو صنف سخن میں گیت کا صنف واقعہ واضح ہے، تو نوحوں کی کیا صنف بھی اسی طرح میں سے یہی ملتے آپ سے عرض جلتے ہیں؟ کر رہا تھا۔ تاہم یہاں ایک جو مسئلہ آڑے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہ حیت بھی ہو سکتی ہے، لیکن نوحہ اپنے پہلو در پہلو تقاضے بدلتا ہے۔ جی ہاں، نوحہ ایک تو نوحے میں ایک مخصوص تھاپ ہوتی ہے جس کو ہم سینہ زنی کہتے ہیں، جو چاہے آپ جدید ریکارڈنگ میں دیکھیں یا اس کو آپ مجلس اعضاء میں آپ اس کا تصور کریں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں تو نوحے میں سینہ زنی کی تھاپ ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نوحہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے عاشق صاحب کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس صنف میں مشکلات کیا ہیں، تو میں نے پہلے کہا کہ خود لٹریچر ابھی تک واضح نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ اس کے باوجود نوحہ پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، پوری دنیا پہ رائج ہے، سب سے زیادہ پھیل رہے ہیں، بالکل سب سے زیادہ سن رہے ہیں۔ اس کی مطلب اس کے پھیلاؤ میں آپ ذرا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ادبی رنگ بہت گہرا ہے۔ تاہم مسائل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک مسئلہ میں مجموعی طور پہ کہوں گا کہ نوحے نے ہر 20 سے 30 سال میں کروٹیں بدلی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ واقعہ کربلا کا اگر ہم کہیں نا کہ ادبی رنگ، ثقافتی رنگ، سماجی رنگ نوحہ ہے، تب تو بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے، ورنہ اس پر یہ کہ سن 61 ہجری میں پیش آنے والے ایک واقعے پہ آپ عین واقعے پہ رہ کر کس قدر شاعری کریں گے؟ یہ بات تو مرثیے میں بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ انیس نے مرثیے کو کس حد تک ہندوستان کی ثقافت سے ملایا۔ پہلا مسئلہ یہ پیش آیا مجھے کم سے کم کہ جب ہم نے اپنے ثقافتی پہلوؤں کی بنیاد پر نوحے کو سامنے رکھنے کی کوشش کی تو نوحے کا جو سامع ہوتا ہے عاشق صاحب، یہ خواص میں نہیں ہوتا، نوحہ برائے عوام ہوتا ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ نوحہ برائے عوام ہے، آپ چونکہ آزاداری کے دائرے کے لیے لکھ رہے ہیں، جلوس کے لیے لکھ رہے ہیں، تو وہاں نہ ناقد ہے، نہ وہاں پر اس حساب کا ادیب بیٹھا ہوا ہے جو نوحے کے پیرامیٹرز کے اوپر گفتگو کرے گا، اگرچہ اس کے اوپر محافل ادبی اور نقدی نشستیں ہونی چاہیے۔ تاہم یہ کہ اب یہاں ایک کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے واقعے میں اور اس کے پیش کردہ اسلوب میں، جی مواد میں۔ تو اس کا جواب، یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے عاشق صاحب کہ غم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، غم غم ہی ہوتا ہے، یقیناً اس کا اظہاریہ الگ ہوتا ہے۔
ہر علاقے کے اپنے ثقافت کے غم اعتبار حسین سے تو ایک تقدیس کا نام ہے نا، ہوں، مولا کے غم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ ذرا دیکھیں کوئی بھی 7 غم ہو، بر اعظموں میں کہیں پر بھی کوئی بچہ روئے گا تو اسی طریقے سے روئے گا، روئے گا، اس کا درد وہی ہے، کیونکہ یہ کچھ نیچرل ہے۔ جبلتی اور فطری باتیں ہیں۔ تاہم جب ہم دوسرے مرحلے پہ آتے ہیں تو جن مسائل کا مجھے سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا عاشق صاحب کہ ہم نے جس خطے میں بیٹھ کے نوحہ نگاری کی، یہاں کی نوحہ نگاری صرف نوحہ نگاری نہیں بلکہ شروع میں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہاں کا ادب بھی ان پہاڑوں کے مذہب، یہ صدائیں پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی تھی، لیکن کریم کربلا کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مجھ جیسا حقیر کو، پہلے بات تو یہ کہ آپ نے کہا آپ نے نوحے کا کیوں انتخاب کیا، یہ پہلے سوال میں یہ بات تشنا رہ گئی تھی، بالکل مجھے خود نہیں پتا کہ میں نے نوحے کا انتخاب کیوں کیا، لیکن بس صرف ایک جملے میں بات کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری تخلیق کا مقصد نوحہ تھا۔ صحیح۔ آج میں یہ بات کرنے میں خود کو حق اچھا بجانب عارف، سمجھتا ہوں۔ اتنے عرصے سے آپ نوحہ نگاری فرما رہے ہیں، یہاں پر جو نوحہ نگار اور نوحہ پڑھنے والے نوحہ خوان ہوتا ہے یا جی، دستے والے ہوتے ہیں، ان کا جو ربط ہوتا ہے وہ بڑا گہرا ہوتا ہے، اہم بالکل۔ ہوتا ہے اور گہرا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بتا دیجئے کہ نوحہ نگاری میں شاعر کو کتنے مسائل سے، وہ سر کی وجہ سے، وہ طرز کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، اور اس سے جو اردو ادب ہے اس کا ایک پیرامیٹر ہے، جی جی بالکل۔ وزن ہے، بحر ہے، اسلوب ہیں، اس حوالے سے کتنے مسائل دیکھیں کا سامنا کرنا عاشق، پڑتا ہے شاعر کو؟ سوال آپ کا بہت اہم سوال ہے، لیکن یہ بہت گفتگو طویل ہو جائے گی، تقاضے اس کے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر کر دوں۔ جس طرح میں نے کہا تھا کہ ادبیات میں نوحہ مبہم ہے، اس طرح نوحے کے کچھ اصول و ضوابط بھی مبہم ہیں، کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا اصول آپ وہ لگا رہے ہیں جی جو ہاں، کسی اور صنف جی کا ہاں، ہے۔ تو یہاں بالخصوص بلتستان میں چونکہ نوحے کی صنف ایک آگے سے مستعار لی گئی، خصوصاً اردو کے لیے، ایک اردو خود مستعار زبان، پھر صنف بھی، تو یہاں سرائکی، پنجابی، پشتو اور فارسی، ایون بلتی ادب میں بھی ہے، ان زبانوں کے اسلوب کو اٹھایا گیا، ان کی حیتوں کو اٹھایا گیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نوحہ چونکہ ایک مخصوص طرز کے بغیر عمل پذیر نہیں ہوتا، تحت اللفظ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہی طرز سے ہے، لہٰذا طرزیں بناتے ہوئے یا اس کی سوز و ترتیب کے دوران راگوں کے کچھ اصول اس کے اوپر رائج ہوتے ہیں، جو بعض اوقات آپ کے اوزان بحر یعنی کہ شاعرانہ اصولوں سے متصادم ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ کوشش کی عاشق صاحب، میں اس کی گہرائی میں مزید وسعت نہیں دوں گا اس سوال کو، یعنی کہ میرے اپنے لکھے ہوئے سینکڑوں نوحے ایسے ہوں گے جو آپ کاغذ پہ رکھ کے دیکھیں تو شاید آپ کہیں گے کہ یہاں عارف صاحب نے ادبیات کے حساب سے اوزان میں غلطی کی ہے، لیکن میں آج آپ کو جان بوجھ کے، اگر آپ سر میں کہیں گے تو بالکل برابر ہوں گے، لیکن یہاں ایک بات بتا دوں کہ وہ ہے ادب برائے آزاداری۔ بالکل ادب برائے آزاداری میں ایک درجہ بندی کر کے آپ میرے نوحوں کی ایک بہت بڑی فہرست کو خارج کر سکتے ہیں ادبیات سے، لیکن جو کوشش میں نے کی یا اس حقیر نے ایک کوشش کی وہ یہ کہ اسی مائنڈ سیٹ کو یا اس ذہنیت کو کھینچ کر گما کر بنام حسین بیر اوزان کی طرف لے کر آیا جائے، اور اس میں مشکلات پیش آئیں، یہ بات تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو سر تال کا موسیقی سے بڑا گہرا تعلق ہے، شاید ہمارے ہاں اس سر تال کو اس موسیقیت کے حوالے سے سمجھنے والے باقاعدہ پروفیشنل کوئی سر نگار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ بحر سے، اگرچہ بحر اور وزن جو سر میں بناتے ہیں، جو پروفیشنل بناتے ہیں، تو اس وقت بحر کا کوئی مسئلہ نہیں عاشق ہوتا۔ صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنے دائرہ علم تک محدود ہے نا، معاملہ یہ ہے کہ دنیا بہت وسیع ہو گئی ہے۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ جن لوگوں نے ان بہور کو ایجاد کیا، کیا ان تک آج ادبیات محدود ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں مرثیے پہ کام کر رہا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اوزان کی نئی ایجادات آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ خیر اس نقطے سے اگر آگے بڑھیں تو ایسا نہیں ہے، اس میں شاعر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، میں صاف بتاؤں، اس میں شاعر ذمہ دار ہوتا ہے، مجھے اس بات کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ وہ ایسے کہ بعض اوقات اب چونکہ ایک عرصہ گزارنے کے بعد، چونکہ جب ہم بالکل نئے تھے، مبتدی تھے، ہمیں تو آزاداری سے مطلب تھا، پھر جب آپ اس کو درجہ بندی میں موازناتی سطح پر آ جاتے ہیں تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نوحہ خواں جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے کسی سوز کے حساب سے آپ سے نوحہ مکمل کروائے،
اور اس بارے میں چونکہ ہم بارگاہ حسینی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سچ ہی کہوں گا کہ اس بارے میں اکثر ہم شکست بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کی بات مان کر، کیونکہ مجلس اعضاء میں پڑھنا ہے اور میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ میں نے آج تک شاعری نہیں کی ہے، میں نے صرف برائے ثواب لکھا ہے، لہٰذا وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن 90% اب یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے انہیں بٹھاتے ہیں کسی مخصوص بحر میں، کسی مخصوص وزن میں، شاعری کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوحہ لکھ کر ان کے حوالے کرتے ہیں، جس کے بعد وہ اس کے اوپر طرزیں بٹھاتے ہیں۔ عارف صاحب، دل تو کرتا ہے کہ آپ سے ڈھیروں سوالات کریں اور ڈھیروں باتیں کرتے ہیں، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ ہم نے اپنے سامعین کو بھی آگے لے کے چلنا ہے۔ سلام آپ سے سنتے ہیں، تازہ سلام سے عنایت ہو۔ ایک ایسا کلام سناؤں گا کہ جس کا آپ کے اور میرے اس خطے سے بھی تعلق ہے کہ برف میں رہ کے بھی جذبوں کی حرارت نہ گئی، برف میں رہ کے بھی جذبوں کی حرارت نہ گئی، عشق میں تیرے تجھے رونے کی عادت نہ گئی، اور کربلا وہ جہاں لمحوں میں چلا خلد کو ہر، کربلا وہ کربلا وہ جہاں لمحوں میں چلا خلد کو ہر، شام ایسا جہاں صدیوں میں مسافت نہ گئی، اور تو تھا تطہیر کا وارث تو مطہر ہی رہا، تو تھا تطہیر کا وارث تو مطہر ہی رہا، اس کے شجرے میں خباثت تھی خباثت نہ گئی، اور اجلے خیموں کی یہ ٹوٹی تنابوں نے کہا، اجلے خیموں کی یہ ٹوٹی تنابوں نے کہا، وہ محافظ تو گیا رسم حفاظت نہ گئی۔ اور ذرا دیکھیے گا عاشق صاحب کہ یہ شعر بڑا حساس ہے، اگر پہنچا سکوں، کہ یہ الگ لوگ ہیں جہاں چھن گئی گھر بار گیا، یہ الگ لوگ ہے، یہ الگ لوگ ہیں جہاں چھن گئی گھر بار گیا، اور ایک شب تہجد کی روایت نہ گئی، واہ واہ واہ، اور ایک شب تہجد کی روایت نہ گئی، اور ان کی ایک آہ الٹ دیتی جہاں کو، لیکن عرش پر شکر گیا کوئی شکایت نہ گئی، بہت اچھا، عرش پر شکر گیا کوئی شکایت نہ گئی، ان کی ایک آہ الٹ دیتی جہاں کو، لیکن عرش پر شکر گیا کوئی شکایت نہ گئی۔ اور آپ کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے قابل تو رقم ہو نہ سکا کچھ بھی صاحب، پھر بھی کچھ ان پہ نیا کہنے کی چاہت نہ گئی۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ عارف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے آخری سوال کرتے ہیں۔ عارف صاحب کربلا آپ لکھ رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے احباب جو لکھتے ہیں ان کو تو اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو کربلا کی جو تبلیغ ہے، جو حماسیت ہے ہماری، جو کربلا کے اندر جو حماسیت ہے، اس کا نوحے کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس کو پھیلانے میں نوحہ نگاروں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور آپ اس میں کس حد تک اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک رکن بھی میں سمجھتا ہوں؟ دیکھیے عاشق صاحب، بات یہ ہے کربلا کے بیک وقت دو پہلو ہیں، اور وہ دو پہلو اس قدر منفرد ہیں کہ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ کربلا بظاہر حسین کا لشکر ہار گیا لیکن حسین فاتح جیت گیا، بظاہر حسین مظلوم لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو حسین حاکم، یقیناً بظاہر زینب کبریٰ اجڑ گئیں لیکن دوسری جانب سب سے بڑی تحریک کا نام ہے عزم زینبی۔ تو اسی طرح کربلا میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس روز قیامت ڈھا دی گئی آل رسول پر، اس روز مظلومیت نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی جس کو آپ نے حماسیت کا نام دیا۔ مجھے یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بالخصوص مجالس میں جو منظوم ادب ہے، جس کو آپ نوحہ کہیں، میں اس چینل کے وساطت سے یہ جو ہمارے نوحہ خوان برادران ہیں ان سے بستہ عرض کروں گا کہ مجھ سے یہ ہو چکا ہے ہمارے ہاں کہ جب آپ ایک نوحہ اس میں عزم، شجاعت، رجز، بہادری، حماسیت دکھاتے ہیں تو جا کر وہی بند مجلس اعضاء میں یا جلوس اعضاء میں پیش نہیں کیا جاتا۔ تاثر یہ ملتا ہے خود میرے سننے والے کو، وہ عاشق حسین عاشق ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی میرا دوست ہو سکتا ہے، اسے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاعر نے مصائب پہ اکتفا کر لیا ہے۔ یعنی آپ کربلا کا یہ دوسرا پہلو دکھانے کے لیے اگر تیار نہیں ہیں، دیکھیے شاعر لکھتا ہے، آپ کے اور میرے لکھے ہوئے کو لوگ کتنا دیکھیں گے یا کتنا سنیں گے؟ مثال کے طور پہ یا تو میں کتاب لکھوں گا یا میں کسی مسالمے میں پڑھوں گا، اس سے زیادہ شاعر نہیں۔ لیکن یہ نوحہ خوان جو ہے نا، ان کی آواز دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ میں ان سب کو دعائیں بھی دیتا ہوں کہ آج اگر عارف صاحب ہے تو عطائے حسین کے بعد وسیلہ یہ لوگ بنے ہیں، لیکن یہ میرا حق ہے کہ میں منصب حسین پہ بیٹھوں اور آ کر یہاں حق کی بات نہ کروں۔
تو میں ان سے کہوں گا کہ انہیں نظر ثانی کرنے کی ہوں۔ بہت ضرورت ہے. آپ بھلے اول تو یہ کہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک کے بہت بڑے بڑے پڑھنے والے نوجوان حضرات جو ہیں وہ ایسے نوحوں کی بھی ایک فہرست بندی الگ سے کر کے رکھتے ہیں, درجہ بندی الگ سے کر کے یقیناً رکھتے ہیں کہ جن کے اندر پیام جی ہاں حسینی کو بہت زیادہ اجاگر جی کیا ہاں جاتا ہے. میں ایک بات بتا دوں, میں نوحوں میں مصائب کو اس کا 90% سمجھتا ہوں, ہونا چاہیے. ہوں نوحہ ہے ہی برائے گریا, ہوں نوحہ ہے ہی برائے رونا, ہوں لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ زندہ ہے آج تک اثر سوز کربلا, خیموں ان کی آگ بجھ گئی دل کی بجھی نہیں. یہاں بات یہ ہے کہ رونے والے کے لیے تو نام حسین بھی کافی ہوتا ہے کافی ہے. عزیز. بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم توازن لے کر آئیں گے تو ہم کربلا کے جہاں مصائب کا پہلو دکھائیں گے نا, وہاں تبلیغ کا پہلو بھی لوگوں کو بتا رہے ہوں گے, اور جس کی زیادہ میں ضرورت محسوس کرتا ہوں. بالکل, بہت شکریہ. چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے, کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے. ہمارے ساتھ تھے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر اور اسکالر جناب عارف حسین صاحب. اگلے نشست میں ایک اور خوبصورت شاعر اور خوبصورت پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.